سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ عزیزان من، رمضان المبارک کے حسین لمحات میں پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ احتشام الحسن آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسلامی تاریخ میں یہ دن نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن اسلام اور دشمنان اسلام کے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اور غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور یہ وہ معرکہ ہے کہ جس کو خالق کائنات نے یوم الفرقان کا ٹائٹل دیا ہے، اور اس میں کردار ادا کرنے والے مسلمان شہیدوں اور غازیوں کو خالق کائنات نے السابقون الاولون اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب دیا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قاری احسان الحق صاحب۔ میں قاری صاحب سے التماس گزار ہوں کہ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔
أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. عزیزان من، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے قاری احسان الحق صاحب. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں احمد رضا صاحب. ان سے التماس کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. جی بسم اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک
کا سایہ ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ عزیزان من، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے برادر مکرم احمد رضا صاحب۔ اب مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آج کے پروگرام کو ہم نے غزوہ بدر کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ آج چونکہ غزوہ بدر کا دن ہے اور یہ دن اسلامی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن ایک طرف تو 313 افراد کا لشکر اور دوسری طرف 1000 افراد کا لشکر۔ یہ جو 313 ہیں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ دوسری طرف لشکر کفار کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب موجود تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کے نام سے منسوب کیا ہے، اور یوم الفرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ تو اس دن اللہ کریم کی مسلمانوں کو نصرت اور تائید بھی آن پہنچی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا ملک محمد معراج اعوان صاحب، مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب والا، غزوات کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اسلامی تاریخ میں اور قرآن و حدیث میں غزوات کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو غزوات کی اہمیت اس سے زیادہ ہم اور کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں سپہ سالار خود شامل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سپہ سالار بنفس نفیس اس میں شامل ہے، وہ اہم ہی ہو جاتا ہے۔ جس میں بھی سپہ سالار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سپہ سالار جس میں شامل ہو جائے، اس میں رب کائنات، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ آپ نے بھی فرمایا فرشتوں کا نزول، رب کائنات کی ہر رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ سبحان سبحان۔ تو غزوہ بدر جو ہے، اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ ابتدائے اسلام ہے، کمزور بھی ہے اسلام، جی اسلام کے ماننے والے بھی کمزور ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف جتنی بھی طاقت ہے، طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تکبر بھی ہے۔ جی ادھر تکبر ہے، ادھر عاجزی ہے۔ بالکل تو جو عاجز ہوتا ہے، میرا رب کائنات اس کو سر بلند کر دے۔ بالکل، کوئی شک نہیں۔ جناب والا، جس طرح آپ نے غزوات کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ غزوات کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ان جنگوں میں شریک ہوئے، تو میں گزارش کروں گا کہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے اجمالی محاسن اور خوبیاں کیا ہیں، اس پر ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی غزوات تھے، جی ان کا مقصد اونلی ون، ایک ہی تھا،
جس کے متعلق میرے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جتنے بھی جنگیں ہوئے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف الہ کلمۃ الحق ہے. رب کائنات کے ذکر کو بلند کرنا، رب کائنات کے احکامات کو نافذ کرنا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی غزوات میں شریک ہوئے اسی مقصد کے لیے ہوئے. پھر اس کے محاسن کیا ہیں؟ دیکھیں آج کسی کے پاس اختیار آ جائے نا، وہ کسی سے پوچھنا مشاورت کرنا پسند ہی نہیں کرتا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مشاورت کی لوگوں سے، مشاورت کے بعد آگے چلے. ٹھیک ہے. اور پھر جذبہ جہاد، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات، اپنی ذات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. حالانکہ ایک حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے دلیر کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے بڑھ کر دلیر کوئی نہیں. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ایک چیخ کی آواز آئی، ہم سب ڈر گئے. جب ہم اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے تلوار پکڑی ہوئی. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن ایک تو ہے نظم و ضبط. کس نظم اور ضبط کے ساتھ، دیکھیں 313 کی تعداد ہے، ان کو سنبھالنا، ان کو مینجمنٹ کرنا، اس طریقے سے جنگی معاملات نپٹانا کہ مد مقابل یہ تو 1000 تھے، اگر کئی ہزار بھی ہوتے تو یہ ان پر بھاری ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کروایا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ الہ کلمۃ الحق تھا، اور تیسری بات یہ کہ جذبہ جہاد تھا. اور جذبہ جہاد کیوں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. پھر میدان بدر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات، خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جا رہے ہیں. تفریق دیکھیں کیسے مٹائی. حضرت زید بن حارثہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ، حضرت کبشہ حضرت امیر حمزہ بہت بڑے آدمی، بڑے متبول طاقت والے، وہی لوگ جو اسلام سے پہلے غلاموں کو ساتھ بٹھانا بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنا خوبصورت محاسنوں میں سے ایک حسن ہے کہ ان لوگوں کو ایک سواری پہ سوار کر دیا، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حضرت علی المرتضیٰ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سفر فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں، ایک اور صحابی ساتھ ہے. جب باری آتی ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی جگہ پہ پیدل چلیں گے، آپ سواری کریں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں. کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انصاف کرنے کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بن کے آئے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جیسے دوسرے صحابہ پیدل چلتے تھے اسی طرح پیدل چلتے رہے. پھر ایک اور خوبی یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میدان بدر میں پہنچے تو سب سے اہم جو کام رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، عاجزی کی، جھک گئے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں، عرض کیا مالک یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن مالک تو کمزور نہیں ہے، وہ تو کسی سے کمزور نہیں ہے نا، وہ تو طاقت والا ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے رب کائنات کی ذات ہے. عاجزی کرتے رہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ پنجابی کے شاعر ہیں، صوفی، اپنا کیا نام ہے، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ، ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں اچا جس نے نہ رکھایا وہ چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا. کیا بات کہ اگر بندہ عاجز ہو جائے، جھک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا رب کریم اس کو خیر عطا فرماتا ہے. آپ دیکھتے ہیں شعراء نے کتنی باتیں کہی ہیں کہ جو سرائی ہے نا بھرا کرتی ہے، کیسے بھرتی ہے؟ سرنگوں ہوتی ہے، جھکتی ہے تو تب بھی وہ بھرتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اتنے محاسن ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صرف بدر کے مقام پہ آپ کے محاسن بیان کرنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، اتنے محاسن ہیں.
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہیں، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں اپنا جو کمزوری ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مالک ہم کمزور۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ عزیزان من، بہت ہی خوبصورت انداز میں غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجمالی محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ استاذی المکرم فرما رہے تھے، تو حضور والا ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر کے محرکات اور اسباب کیا تھے کہ جس کی بنا پر یہ جنگ رونما ہوئی؟ ابھی جو بات عرض کر رہا تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن کے حوالے سے، ایک اور میرے ذہن میں آئی بات، وہ بھی میں مکمل کر دوں جی ارشاد کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب کائنات نے کتنا کچھ عطا فرمایا تھا۔ میرے نبی نے پہلے فرمایا کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں کافر قتل ہوگا، جی فلاں جگہ پہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی وہ وہیں پہ واصل جہنم ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آگے آپ نے جو ابھی سوال کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو غزوہ بدر ہے جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شامل ہوئے، اس کے محرکات کیا تھے؟ جی دیکھیں مکہ المکرمہ میں اسلام کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بالکل۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں تو دیکھ کے حرم شریف کی طرف مکہ المکرمہ کی طرف دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اللہ، لیکن یہ لوگ اللہ کے دین کو ادھر پھیلانے نہیں دے رہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جب مدینہ المنورہ میں گئے تو وہ لوگ کیا تھے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے والے، اور پھر اس دعوت کی وجہ کہ جو مشرکین تھے نا، جو یہود تھے اس وقت وہاں کے، جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی نا تو وہ کہتے کہ یا اللہ ان مشرکوں پہ ہمیں فتح عطا فرما، تیرا آنے والا جو نبی ہے نا، جو اس کی یہ جگہ جو اس کی ہجرت گاہ ہے وہ ادھر ہجرت کرے گا، اس نبی کا وسیلہ دیتے ہمیں ان مشرکوں پہ فتح عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کریم ان یہودیوں کو، غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو فتح دیتا، مشرکین ہار جاتے۔ وہ مشرکین کے ذہن میں ایک سکیچ تھا کہ وہ نبی آئے گا۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے، انہوں نے اپنی طرف دعوت دی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کائنات کا پیغام لے کے آئے انہوں نے تسلیم کیا، قبول کیا، دل سے قبول کیا۔ وقت گزرتا رہا، ادھر مشرکین اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، کبھی عبداللہ ابن ابی کو کہہ رہے ہیں اس کو نکالو ورنہ ہم آ کے تجھے بھی ذلیل کریں گے، اسے بھی نکال دیں گے۔ اسی اسنا میں رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو یہ اجازت عطا فرما دی، جہاد کی اجازت مل گئی۔ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور ابو سفیان کے قافلے کی کیفیت یہ ہے کہ قریش مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جس نے اس قافلے میں، اس تجارتی قافلے میں انویسٹ نہ کی ہو، سبھی کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود تھا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا وہ آ رہا ہے، اگر چاہو خود پیشین گوئی فرمایا۔ ہاں جی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگے، اور ابو سفیان اس وقت حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی جاسوسی کروا رہے تھے کہ کیا حالات ہیں مدینے کے۔ اس کو پتا چل گیا کہ یہ معاملات بن رہے ہیں، یہ معاملات بن رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو غزوہ بدر ہوا نا، اس کا کوئی باقاعدہ پلان نہیں تھا، یہ اچانک کرنا پڑا ہے سارے معاملہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب معاملات کا ابو سفیان کو پتا چلا، اس نے کہا یہ تو قافلہ لٹ جائے گا۔ تو اس نے دمدام بن عمر غفاری کو تیز سواری دی، مالو متا دیا کہ جلدی جا مکہ والوں کو جا کے بتا تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے۔ اور ادھر حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، ان کو خواب آتا ہے، وہ خواب میں دیکھتی ہیں ایک بدو آیا، اس نے مقام ابوا پہ، خانہ کعبہ پہ، اس نے اونچی آواز سے کہا او بے وفاؤ، تمہارا جلدی پہنچو، 3 دن کے اندر بچھڑنے والی جگہ پر پہنچو، تمہارا قافلہ لٹ جائے گا۔ ڈیٹیل سے پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک پتھر لٹکایا بہت بڑا،
قریش مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ وہ دھماکے سے پھٹا ٹوٹا، ہر گھر میں اس کا کنکر گیا۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضرت عباس اپنے بھائی سے بیان کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست ولید بن عتبہ کے پاس گئے، اسے بیان کیا، اور اسے بھی یہ کہا کہ یار کسی کو بتانا نہیں ہے، خاموش رہنا، لیکن اس نے اپنے باپ کو بتا دیا، حتیٰ کہ صبح تک پورے مکہ شریف میں، نہ حرم شریف میں، ہر زبان پہ یہی لفظ جاری تھے۔ اچھا، حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے طواف کیا تو ابو جہل نے مجھے کہا عباس میری بات سن، طواف کر لے، اس کے بعد ہمارے پاس آنا۔ آپ فرماتے میں گیا تو اس نے مجھے کہا تمہارا بھتیجا تو نبی تھا، جی، اس نے تو نبوت کا اعلان کیا، تمہاری عورتوں میں بھی نبی آنا شروع ہو گئے۔ اللہ، حضرت عباس فرماتے میں نا مجھے غصہ بڑا آیا، جی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں شام تک کوئی قریشی عورت نہیں تھی جو میرے پاس نہ آئی ہو، جو میرے سے سوال کرتی تجھے کیا خواب آیا، تجھے کیا ہوا ہے، کیا وحی آئی ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتی میں کسی کو کوئی تفصیل نہ بتاتی، میں خاموش ہو گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں تیسرے دن، یہ 3 دن پہلے خواب آیا حضرت فرماتی ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نیت سے آیا کہ ابو جہل کو میں ماروں گا، اس نے انسلٹ کی ہے ہماری۔ فرماتے میں گیا تو وہ بھی جلدی سے باہر نکل گیا، اتنی دیر میں وہ عرابی، وہ بدو آ گیا، اس نے اعلان کیا، اس نے کیا کیا، اپنی جو اونٹ تھا اس کی ناک چھید دی، ناک کاٹ دی، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، کجاوا الٹا کر دیا، اور اس نے کہا گروہ قریش تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، محمد اور اس کے ساتھی گھات لگائے بیٹھے ہیں، جلدی کرو، جلدی کرو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ جی، تو پھر ادھر سے جتنے مشرکین تھے انہوں نے زندگی کی جتنی جمع پونجی تھی سارا کچھ اس جہاد کے لیے قربان کر دی۔ آپ نے فرمایا نا اتنے گھوڑے تھے ان کے پاس، 700 اونٹ تھے، جی، تلواریں، زریں، عورتیں، طوس و رباب کا سارا سامان وہ ساتھ لے کے گئے، اچھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو جنگ میں کام آنے والی وہ پیچھے چھوڑ کے، ہر کوئی جنگ کے لیے تیار ہو گیا، ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر گھر کا مال ان میں انویسٹ تھا، لیکن سب سے زیادہ چیز یہ تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نفرت تھی نا، جی، وہ ان کے اندر جذبہ ابھار رہی تھی کہ ختم کر دیں مسلمانوں۔ جی، جی، پھر جب یہ ادھر سے گئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ چلا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 لوگ، کیا بات، اور کچھ بھی نہیں۔ کیا، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور مقصد کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ الہ کلمت اللہ، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جب میدان بدر کی طرف وہ جا رہے ہیں، 1000 آدمی ہیں، ادھر 313 کا قافلہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں آتے ہیں۔ تو اصل سبب جو ابو سفیان کا قافلہ تھا نا، حضرت ابو سفیان کا، وہ قافلہ سبب بنا کہ ان کو یہ خطرہ درپیش ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی گھات لگائے بیٹھے ہیں، وہ ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، ہماری جمع پونجی چلی جائے گی۔ اور جمع پونجی سے بڑھ کر ان لوگوں کو یہ ایک جو اندر ہمارے ہوتی ہے نا عزت، جی، جی، عزت کا جو بت ہوتا ہے، اور ان کے اندر یہ بہت زیادہ تھا، جی، جی، وہ شکست کو یا ان کا قافلہ لٹ جائے وہ اپنی ہار تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ ان کے قافلے کی طرف کو ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، اس لیے وہ سارے کے سارے اپنا تمام مال و متاع لے کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر مال مقابلے، و متاع پر بھی تکبر اور اپنی شہرت پر بھی تکبر، شہرت پر بھی تکبر، اور اپنا پھر مان ان کا یہ تھا کہ وہ بہت بڑے جنگجو تھے، جی، جنگیں کرنا جانتے تھے، جی، جی، اور اتنے بڑے جنگجو تھے کہ تلواریں چلانا یہ ان کے لیے کھڈونے ہوا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا پہلے جنگیں ہوتی تھی قبیلوں کی آپس میں، جی، جی، کئی 100 سال تک چلتی رہتی تھی، وہ آپس میں قبیلے ہوتے تھے، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ رب کائنات کی نصرت بھی موجود ہے، بے شک، کوئی شک، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی شک۔ حضور والا آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں غزوہ بدر کے محرکات اور اس کے اسباب بیان فرمائے کہ کس طرح ایک طرف سارا مال و متاع لٹانے والے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اپنی جو ہے جنگجو انہوں نے تیار کیے، مال و متاع لٹایا اور مقابلے کے لیے آئے کہ ہمیں شکست نہ ہو، یعنی غرور اور تکبر ایسا۔ دوسری طرف ارشاد فرمائیے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، اور
اللہ کریم نے السابقون الاولون کا ٹائٹل کب انہیں عطا فرمایا؟ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان ہی کیا ہے، سبحان اللہ، اتنی بلند شان ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، جی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے، کدھر ہے؟ جی جی اگر جنت میں ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو میں روں، ایسا روں، اتنا روں کہ آپ بھی دیکھیں گے میں بہت زیادہ روتی ہوں۔ کیا بات، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں صرف، جی جی وہ ڈھیر ساری جنتوں میں ہے، کیا بات، جنت الفردوس میں ہے۔ کیا بات، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی قربانیاں دیکھنی ہوں، بڑے بھی موجود ہیں، جی جی جوان بھی موجود ہیں، جو چھوٹے ہیں چھوٹے بھی، وہ بھی شامل ہیں۔ ان کو رستے سے واپس اللہ کے محبوب نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، جی جی واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے بڑی مشکل سے ان کو واپس بھیجا، ان کا دل تھا ہم محبوب کے نام پہ قربان کیا ہو۔ بات، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر کی طرف جانا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا، جی دیکھو وہ کیسا سپہ سالار ہے، وہ کمال کا سپہ سالار ہے۔ وہ صحابہ سے مشاورت کر رہے ہیں، صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے غلام کیا کہتے ہیں۔ کیا بات، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر دیکھ رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں انصار میں سے کو آئے، تو انصار میں سے ایک صحابی اٹھا اور اس نے ایسی مثال دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کیا بات، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کے جنگ لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں ہی تو بیٹھیں گے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اگر ہم حکم دینا سمندر میں چھلانگ لگانے کی، ہم دریغ نہیں کریں گے چھلانگ لگانے اور سے۔ پھر جناب آپ نے جس طرح فرمایا نظر کرم کا کمال تھا کہ جس نے جذبہ جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا، سبحان اللہ، یہ فیضان نظر تھا، کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، کیا بات، سکھائے کس نے اسماعیل اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا بات، کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ ٹائٹل اتنا خوبصورت ہے، بے شک، اتنا خوبصورت ہے۔ حضرت حاتب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خط والا معاملہ ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ہوئے، اچھا، تو میرے نبی نے فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، کیا بات، کیونکہ یہ بدری صحابہ میں سے۔ سبحان اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑا ان کی شان کے لیے کیا ہی بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بدری صحابہ ہیں جو بدر میں شامل ہوئے ہیں جنگ میں، اگر وہ کوئی نیکی بھی نہ کریں، کوئی اچھائی بھی نہ کریں، ان پر جنت لازم ہو چکی، کیونکہ جناب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اپنے رب سے راضی اور رب کریم سے راضی، ان سے راضی ہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک اور چیز، جتنے بدری صحابہ ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، بدری صحابہ کے لیے میرے نبی نے 5 تکبیریں کہیں، ان کی بلندی یہ شان کے لیے، سبحان ٹھیک ہے۔ اللہ، سبحان پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے نبی نے 2 حصے رکھے، اچھا، ان کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی نوکری دینے والے، اپنی بیوی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی خدمت میں بیماری کی وجہ سے ادھر ہیں، تو میرے نبی نے ان کو بھی یہ عزت اور شان عطا فرمائی کہ بدری صحابہ، سبحان ٹھیک اللہ۔ اور پھر آل رسول کی آج بھی اگر کوئی قدر کرتا ہے تو شان اور رفعتیں پاتا ہے، بالکل پاتا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسبی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے بھاگیں گے، لیکن میرے اہل بیت کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ میدان محشر میں بھی نہیں ٹوٹے گا، کیا بات، سبحان، میدان محشر میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جنگ بدر میں جان ساری، کمال کی جان ساری، معوذ اور معاذ میرے نبی کے 2 صحابی، چھوٹی عمر کے ہیں، اتنے بڑے بھی نہیں ہیں، وہ بھی جنگ میں شریک ہیں، جی جی۔ اور رب کائنات نے اپنے جناب والا میں گزارش کروں گا کہ ان دونوں بھائیوں کا ذرا واقعہ بیان فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں والدہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کرواتے ہیں، ہیں، جی جی، وہ جو مضبوط تھا نا، جی جی، تگڑا تھا پنجابی میں کہتے ہیں، جی جی، تو اس نے گرانا چاہا نا بھائی کو، اس نے کہا یار تو تو شامل ہو چکا ہے پہلے، جی جی، میرا ڈاؤٹ ہے مجھے شامل، خدا دا نہیں، ہار جا میرے سے، کیا بات، تو ہار جا میں بھی شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی جو ہار ہوتی ہے نا
انسان کو جتا دیتی ہے، بالکل، وہ ہار نہیں رہتی، وہ بالکل انسان کو عزتوں کا تاج عطا فرما دیتی ہے۔ اور پھر دونوں بھائی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور پھر چاچا سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل ایک طرف دیکھیے سردار، قوم کا سردار، قریش کا ایک بڑا سردار اور دانا سردار، اس کو مارنے چلے ہیں دو چھوٹے شہزادے۔ تو ارشاد دیکھیں فرمائیے۔ کہ جو تکبر ہوتا ہے نا، جی جی دنیا میں کسی فرد کو دیکھ لے، جب وہ متکبر ہوا نا تو میرے رب کریم نے جو کمزور لوگ ہوتے نا اس سے اس کے تکبر کو نا نیچے گرا دیا، کیا بات، خاک آلود کر دیا۔ بے شک، کوئی شک، حتیٰ کہ ابو جہل وہ اتنے تکبر والا تھا، جب اس کی گردن کاٹنے لگا بھی اس کو سانس باقی تھے، اس نے کہا گردن کاٹنے لگا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا ذرا نیچے سے کاٹنا، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب مقتولین کی گردنیں رکھی جائیں گی نا، جی جی میری گردن ذرا بڑی ہوگی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں سردار ہوں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا یہ فرعون ہے۔ بالکل، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جانثاری، جذبہ ایمانی، توکل علی اللہ، جی یہ تمام چیزیں ان کو کدھر سے ملی؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملی۔ بے شک، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنی جان پہ کھیل کر رہے، جی جی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی آبیاری فرما رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو اسی لیے میرے رب کائنات نے انہوں کو فرمایا السابقون الاولون، سبحان اللہ، آگے جا کے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ان کا جو درجہ ہے نا، جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، اعظم، زیادہ بلند ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ خوبصورت گفتگو غزوہ بدر کے حوالے سے سماعت فرما رہے ہیں، تو آخر میں حضور انور سے گزارش کروں گا کہ اس غزوہ بدر سے جو دروس مستنبط ہوتے ہیں، جو اسباق ہمیں ملتے ہیں آج کل کی پریکٹیکل لائف میں، تو اس حوالے سے کیا دروس ملتے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلی بات تو جو ہے نا، امت مسلمہ، جی جی ہماری کیفیت یہ ہے، اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ نادان سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا، جی جی، کیا جب ہمارا کھڑا ہونے کا وقت تھا ہم نے سجدے میں ہم سر۔ سجدے میں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لے، جد و جہد پر مبنی ہے۔ جی بالکل، کوئی شک، اگر اسلام صرف اور صرف جی جی عبادات اور ریاضات سے ہی غالب ہوتا جی تو جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کو کبھی نہ چھوڑتے، بہت اچھی، مارکہ بدر کبھی پیش نہ آتا۔ بالکل، امت کے لیے کیا سبق ہے؟ اگر امت غور کرے نا، جی جی سب سے پہلا سبق تو یہ میرے نبی کے صحابہ نے دیا جی کہ اپنا جو قائد ہے، اپنا جو پیر ہے، اس کی غیر مشروط اطاعت ہے بے شک، اور کچھ بھی نہیں۔ بے شک، کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے، جو صحابہ کرام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن لیتے، وہ اپنی جانیں قربان دیتے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پورا کر۔ جی جی، اپنے قائد کی غیر مشروط اطاعت، اطاعت، کوئی سوال نہیں کہ جناب ادھر سے میں یہ کر لوں، ادھر سے میں وہ کر لوں، نہ۔ دوسری چیز، غزوہ بدر کا اہم سبق، ہماری کیفیت یہ ہے، ہم ایسے لوگ ہیں شریعت اور طبیعت، جی جی شریعت پہ عمل کرتے ہیں نماز کے لیے، جی جی، جب معاملات کی دنیا آتی ہے تو ہم شریعت نہیں اپنی طبیعت کو دیکھتے، طبیعت کو دیکھتے ہیں، برادری دیکھ لیتے ہیں، نسبی رشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، بالکل، سبھی آپس میں رشتہ دار ہیں، بالکل، کوئی شک، ٹھیک ہے، سبھی آپس میں مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے۔ حتیٰ کہ جب جنگ ختم ہوئی، جو جنگی قیدی تھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جو جس قریبی رشتہ دار ہے اس کے سپرد کر دیا جائے، وہ اس کو قتل کر دے۔ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کریم کے دشمن۔ سبحان، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جی جی ٹھیک ہے، بعد میں ایک دن اکٹھے ہوئے باپ بیٹا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بڑی بکر نے، پیاری بات، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا بابا میں تلوار چلا رہا تھا نا میدان بدر میں، تلوار کے نیچے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میرا باپ تھا، باپ آپ نے فرمایا تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے نہ میں چھوڑتا، تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ چھوڑتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا، بابا کیوں؟ فرمایا جو مصطفیٰ کریم کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، بے شک، کوئی شک، کہ قائد کی اطاعت۔ جی جی، دوسری چیز، نسبی رشتوں کو اسلام پہ ترجیح نہیں، بہت اچھا، مصطفیٰ کریم پہ ترجیح نہیں دینی۔ جی جی یہ جو نسبی رشتے ہیں یہ دنیا کے ہیں، جی، بالکل، جو آخرت ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ہے، بالکل، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی ہے، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی بغض بھی اللہ کے لیے۔
کیا بات. اور تیسری چیز جذبہ ایمانی جی اور توکل علی اللہ جی جی بہت میدان بدر میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے. جی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے اندر پیدا تو کچھ کرنا، جی جی جب تیرے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی اب بھی فرشتے اتر سکے ہیں فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، کو. ٹھیک ہے، جی جی اتر سکتے ہیں آج بھی، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں. جب جذبہ ایمانی آ جائے گا پھر میرا رب کائنات اپنی تائید اپنے فرشتے کو ذریعے کرے یا کسی بھی سبب سے کرے، وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے. بالکل. اور ایک عاجزی والا جو پہلو ہے نا جی وہ جنگ بدر میں بڑا واضح ہے، پیش بڑا واضح. اور سب سے اہم سبق جو غزوہ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے. جی جی دیکھیں جنگی قیدی بن گئے، بن گئے. ٹھیک ہے، سبھی سے کہا جناب فلاں کچھ پیش کرے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے وہ اینٹ والا واقعہ سنایا جو میں فضل اور صرف حضرت عباس وہی سن کے کلمہ پڑھ لی. جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے نبی نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا 5 بندوں کو علم سکھاتے جاؤ، کیا بات. سبحان اللہ. علم سکھاتے جاؤ اور تمہیں آزادی ہے. بیش. علم کی کتنی اہمیت ہے جی کہ وہ دشمن جہاں ان کو میرا نبی آزادی دے رہا ہے صرف علم سکھانے کے بدلے، پڑھنا لکھانے کے بدلے. سبحان اللہ. سبحان. اور ہم نے علم کو چھوڑ دیا، بالکل. ہم علم سے دور چلے گئے. جی جی علم ہماری وراثت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آپ لوگوں نے سنا ہے جی کہ جو اچھی چیز ہے، خیر ہے، بہتر ہے، جی جی وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جدھر سے ملے لے لو. بیش بیش ہم نے علم کو چھوڑ دیا، بیش. ترقی کو چھوڑ دیا. جب تک ہم در مصطفیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے جی وہ علم جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ہم تک پہنچایا جی اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا غالب آنا ظاہراً ناممکن ہے. جی جی. اور پھر جناب دیکھیے ہم نظام مصطفیٰ کی تو آج کل بات کرتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو، لیکن میں حضور انور کی گفتگو سے یہ بات اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ تبھی آ سکتا ہے جب آپ شریعت کا علم حاصل کریں. شریعت کے علم کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہے، اور پھر ہم نظام مصطفیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا سوچتے ہیں. تو نظام مصطفیٰ تبھی آ سکتا ہے جب ہم شریعت کو اس کے مطلوبہ مقاصد کے ساتھ ہم جانیں اور دوسروں کو اس کی تربیت دیں، تبھی نظام مصطفیٰ ہم لا سکتے ہیں. نظام مصطفیٰ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، یہ ساری چیزیں جی اگر ہم ان سب کو دیکھیں نا جی تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر کی طرف ہی میں رجوع کروں گا، کیونکہ کلندر لاہوری کی باتیں جی جی ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں، جی یہ علم، یہ حلم، یہ ساری چیزیں غزوہ بدر میں ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب میں نظر آئیں. جی جی ٹھیک ہے، ادھر بھی کیا تھا، ان کو یہ ساری چیزیں ملی. کیسے ملی؟ ان کا بھی ماٹو یہی تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا میرا رب کائنات تو صرف یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ مل جاؤ، میرے محبوب سے جڑ جاؤ، جی جی نوشتہ تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہو، کیا بات. جیسے چاہنا ویسے تقدیر ویسے لکھے. دیکھتے ہیں. جی غزوہ بدر بڑی اہمیت کا عقل ہے، میرے آقا حامل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک ایک لفظ ہر اہمیت کا حامل ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آج بھی اگر اس طرف رجوع کر لے تو میرا رب کائنات ان کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آج آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو سماعت فرمائی حضرت علامہ ملک محمد معراج عوان صاحب کی زبانی. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ غزوات جتنے بھی ہوئے ہیں یا مسلمانوں کی تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اسلام صرف تلوار سے پھیلا ہے. یاد رکھیے صرف اسلام تلوار سے نہیں، بلکہ جہاں اخلاق کی، جہاں اپنے کردار کو دکھانے کی ضرورت پیش آئی، مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس انداز میں بھی پیش کیا. لیکن جہاں سرکشوں کی سرکشی دور کرنے کی، نافرمانوں کی نافرمانی ختم کرنے کی بات آئی،
پھر وہاں اسلام میں مسلمانوں نے تلوار کو بھی اٹھایا اور جذبہ جہاد اور علم جہاد بھی بلند کیا۔ تو اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان احتشام الحسن کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔